تو جناب ابو صالح جنگی دوست ایک دن دریا کے کنارے جا رہے تھے، سخت بھوک لگی ہوئی تھی، اچانک آپ نے دیکھا کہ دریا کے اندر ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ اب ابو صالح جنگی دوست نے دیکھا کہ سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے، بھوک بھی سخت لگی ہے، آپ نے سیب نکالا اور کھانا شروع کر دیا، سیب نکال کے کھانا شروع کر دیا۔ ابھی آدھا سیب کھایا ہی تھا کہ دل میں خیال ہے سیب خریدا تو ہے نہیں، سیب میری ملکیت تو ہے نہیں، آخر اس کا بھی تو کوئی مالک ہوگا، آخر اس کا بھی تو کوئی مالک ہوگا۔ آج میں نے سیب تو کھا لی ہے، اگر اس کا مالک مجھے بروز قیامت معاف نہ کرے تو میں کیسے اس سیب کا حساب بتاؤں گا؟ اگر اس کا مالک آدھا سیب کھایا، وہ بھی دریا سے نکال کے، کسی کے باغ سے توڑ کے نہیں کھایا، کسی کے گھر سے چوری نہیں کیا، کسی کی دکان سے چوری نہیں کیا، پانی کے اندر تیرتا ہوا جا رہا تھا، ویسے بھی اس نے ضائع ہو جانا تھا، آپ نے آدھا سیب کھایا، دل کے اندر خیال آ گیا۔ مگر آج ہم بھی ہیں لاکھوں کروڑوں روپے ہضم کر کے پھر بھی خیال نہیں آتا، غریبوں کا مال کھا کے بھی خیال نہیں آتا، یتیموں کا مال کھا کے بھی خیال نہیں آتا، کرپشن کر کے بھی خیال نہیں آتا، چوری کی بجلی استعمال کر کے بھی خیال نہیں آتا، چوری کی گیس استعمال کر کے بھی خیال نہیں آتا، دوسروں کا خون پسینہ چوس کے بھی خیال نہیں آتا، حرام کھا کے بھی خیال نہیں آتا، رشوت کھا کے بھی خیال نہیں آتا، سود کھا کے بھی خیال نہیں آتا۔ لیکن وہ کتنے پائے کہ اللہ کے ولی ہوں گے کہ آدھا سیب کھایا دریا سے، پھر بھی خیال ہے کہ اس کا حساب بھی میں نے رب العالمین کے دربار میں دینا، بات دور نکل جائے گی۔ جناب حضرت ابو صالح جنگی دوست نے آدھا سیب کھایا، دریا میں سے نکال کے خیال آ گیا اس کا جواب دینا پڑے گا، بس تلاش کے اندر نکل پڑے، جدھر سے پانی آ رہا تھا نا ادھر چلنا شروع ہو گیا، چلتے چلتے جا کر دیکھا نا ایک باغ ہے، وہ بھی دریا کے کنارے، اور اس باغ کے جو درختوں کی شاخیں ہیں نا وہ اس دریا کے اوپر جھکی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ پھل لگا ہوا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ سیب اسی درخت اور اسی باغ سے گر کر دریا کے اندر میرے تک پہنچا ہے۔ آپ فوراً اس کے مالک کی تلاش میں نکلے، جہاں کر پتہ چلا عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ ہے، یہ باغ ان کی ملکیت ہے۔ تلاش کرتے کرتے ان کے پاس جا پہنچے اور جا کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے بندے، آپ کے باغ کے درخت کا ایک پھل دریا کے اندر تیرتا ہوا جا رہا تھا، میں نے اٹھا کے کھا لیا ہے، اب میں معافی چاہتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے۔ اب جس وقت وہ بھی کوئی عام معمولی ہستی نہیں تھے، وہ بھی سید تھے، آل رسول تھے، عبداللہ سومی، اور اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ جب انہوں نے حضرت ابو صالح کا یہ جملہ سنا نا، سمجھ کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ کوئی تگڑے خاندان کا بندہ ہے، یہ کوئی تگڑا بندہ ہے کہ جوانی کا عالم اور ایک آدھا سیب دریا سے نکال کے کھایا، اور اتنا خوف خدا اور اتنی قیامت اور آخرت کی فکر ہے، اتنا اس کے دل میں خوف خدا ہے، یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے۔ آپ کے دل میں خیال ہے کیوں نہ اسے اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہوں، کیوں نہ اسے اپنے پاس ہی رکھ لوں۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو، بیگانہ مال کھا کے اتنی جلدی جان نہیں چھوٹتی، بیگانہ مال کھا کے بڑی مشکلات برداشت کرنی پڑتی، اس لیے دوسروں کا حق کھانے سے بچا کرو۔ تو ابو صالح فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا، مجھے معافی چاہیے، کیونکہ آخرت کے دن میں اس ایک سیب کا بھی حساب نہیں دے پاؤں گا۔ جناب عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر معافی چاہتے ہو تو میری دو شرطیں، ایک شرط یہ ہے کہ 6 سال لگاتار مسلسل میرے باغ کی ڈیوٹی کرنی پڑے گی، میرے باغ کی خدمت کرنی پڑے گی، دیکھ بھال کرنی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا اگر معافی مل سکتی ہے تو مجھے یہ شرط منظور ہے، یہ شرط منظور ہے۔ ڈیوٹی کرنے لگ گئے، 6 سال مسلسل ڈیوٹی کی، پھر جا کر عرض کی معافی مل جائے گی، کہا نہیں 6 سال مزید ڈیوٹی کرنی پڑے گی۔ 12 سال ایک سیب کی معافی حاصل کرنے کے لیے ڈیوٹی کرتے رہے، 12 سال گزرے، پھر عبداللہ سومی کی بارگاہ میں کہ حضور اب معافی مل سکتی ہے؟ فرما نہیں، ابھی تو ایک شرط ہوئی ہے، ابھی دوسری شرط باقی ہے۔ فرما دوسری شرط بتاؤ، دوسری شرط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری ایک بیٹی ہے جو کانوں سے بھی معذور ہے، آنکھوں سے بھی معذور ہے، ہاتھوں سے بھی معذور ہے، پاؤں سے بھی معذور ہے، اس کے ساتھ شادی کرنی پڑے گی، اس کے ساتھ شادی کرنی پڑے گی۔ ابو صالح فرماتے میں سوچ کے اندر پڑ گیا، بھائی معذور ہے، نہ سن سکتی، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ کام کاج کر سکتی ہے، تو چل پھر سکتی ہے، شادی کر کے کروں گا کیا؟ لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر شادی نہیں کرتا یا شرط مانتا نہیں تو معافی نہیں ملے گی، اگر یہ معافی نہ ملے تو آخرت کے اندر حساب کیسے دے پاؤں گا؟ بالآخر میں نے یہی فیصلہ کر لیا، شادی کر لیتا ہوں، اگر اس شرط پہ بھی معافی مل جاتی ہے، یہ سودا خسارے کا نہیں، سودا پہ بھی فائدے کا ہے۔ زور لے ہو سبحان اللہ۔ جناب ابو صالح جنگی دوست فرماتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے عبداللہ سومی، ٹھیک ہے، شرط منظور ہے، شرط منظور کر لی، شادی ہو گئی۔ رات کو جو اپنی دلہن کے کمرے کے اندر پہنچا، کیا دیکھتا ہوں سینہ جمیل لڑکی بیٹھی ہے، سماعت بھی ٹھیک ہے، بصارت بھی ٹھیک ہے، ہاتھ بھی ٹھیک ہے، پاؤں بھی ٹھیک ہے، آپ راہ شیطان رہ گئے۔ سسر جان نے تو کہا تھا کانوں سے بھی معذور ہے، ہاتھوں سے بھی معذور ہے، پاؤں سے بھی معذور ہے، لیکن یہ تو صحیح سلامت ہے، لگتا ہے یہ میری بیوی نہیں ہے، یہ کوئی اور عورت آگے بیٹھ گئی ہے۔ فوراً کمرے سے باہر نکلے، اپنے
سسر جان کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں اے جناب عبداللہ آپ نے جو نشانیاں بتائی تھی وہ تو ایک نشانی بھی میری دلہن کے اندر پائی نہیں جا رہی، جو عورت میرے کمرے کے اندر ہے اس کے اندر تو ایک نشانی بھی نہیں پائی جا رہی، میں سمجھتا ہوں وہ عورت کوئی اور ہے، میری بیوی نہیں ہے۔ جناب عبداللہ سومی بول پڑے، فرمایا ہے ابو صالح وہ عورت کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہی تیری بیوی ہے جو میں نے نشانیاں بتائی تھی، ان کی بھی ایک وجہ ہے، میں نے کہا تھا کانوں سے معذور ہے، میرا مطلب یہ تھا آج تک اس نے اپنی کان سے کوئی غیر شرعی بات نہیں سنی ہے۔ میں نے کہا تھا کانوں سے معذور ہے، اس لیے کہا تھا آج تک اس نے اپنے کان سے کوئی غیر شرعی بات نہیں سنی ہے۔ میں نے کہا تھا آنکھوں سے معذور ہے، اس کی وجہ یہ ہے آج تک اس نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، اس کی نگاہیں کسی غیر محرم کے اوپر نہیں پڑی ہیں۔ میں نے کہا تھا ہاتھوں سے معذور ہے، اس لیے کہا تھا اس کے ہاتھ آج تک کسی غیر محرم کو لگے نہیں ہیں، اس نے اپنے ہاتھوں سے کوئی خلاف شرع کوئی ناجائز کام نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا تھا پاؤں سے معذور ہے، اس کی وجہ یہ کہ آج